اب ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جوا صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ تاش کے پتے لے کر بیٹھے ہوں اور اس پر ایک دوسرے سے بازی جیتنے پر جو پیسے لگائے جائیں، کوئی ایک جیت جائے تو وہ جوا۔ در حقیقت جوئے کی اصل تعریف کیا ہے؟ جوا ہر اس چیز پر منطبق ہوتا ہے جس میں لوگ مال لگائیں، شمولیت اختیار کریں، ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے، اور آخر میں جو پیسہ اکٹھا ہو وہ کسی بازی کی وجہ سے یا کسی قرآن اندازی کی وجہ سے ان تمام شمولیت اختیار کرنے والوں میں سے کسی ایک کو دے دیا جائے۔ اگر کسی بھی چیز میں بہت سے لوگ پیسہ لگا رہے ہیں اور وہ سارا پیسہ یا اس پیسے سے حاصل ہونے والا منافع صرف اور صرف چند لوگوں کو مل رہا ہے اور باقی اس سے محروم ہو رہے ہیں، تو یہ جوا۔ اب ہمارے ہاں معاشرے میں اس کی کیا کیا مثالیں موجود ہیں؟ معروف مثال تو جو بیان کی کہ جو لوگ تاش پر جوا کھیلتے ہیں، ہم سب اس کو جوا سمجھتے ہیں۔ جوئے کی ایک بہت بڑی قسم یہ لاٹری ہے۔ لاٹری کا ٹکٹ خریدنا، اس کے لیے پیسے بھرے جاتے ہیں، چاہے وہ 10 روپے کا ہو، 50 کا ہو، 100 کا ہو، 1 روپے کا ہو۔ لوگ وہ لاٹری کا ٹکٹ خریدتے ہیں۔ اس کے بعد لاٹری کی انتظامیہ ایک قرآن اندازی کرتی ہے، جس ٹکٹ نمبر میں کا قرآن اندازی میں جو ٹکٹ نمبر نکل آئے، لاٹری سے اکٹھے ہونے والا جو روپیہ پیسہ ہے وہ اس ٹکٹ نمبر والے کو مل جاتا ہے، اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ اس پیسے سے محروم ہو جاتے۔ عام طور سے چونکہ لاٹری کا جو ٹکٹ ہوتا ہے وہ بڑا سستا ہوتا ہے، اور اس کے مقابل ملنے والا انعام کا جو لالچ ہے وہ بہت بڑا ہوتا، اس لیے لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے یہ 10 20 50 100 1000 روپے ضائع ہو جائیں، ہمیں تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اگر ہماری لاٹری نہ نکلی۔ وہ اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ضائع بھی ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن اگر نکل آیا تو 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ جتنے بھی کی لاٹری ہے یہ ہمیں مل جائے گا۔ اور دنیا میں اس وقت بہت بڑی بڑی لاٹریاں کھیلی جاتی۔ پاکستان کے قانون کے مطابق لاٹری جوا اور لاٹری نہیں کھیلی جا سکتی، لیکن اس پر مستزاد ایک مذاق یہ ہے کہ تمام افراد کو اور نجی اداروں کو لاٹری کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، حکومت پاکستان کو ہے۔ اور وہ کس صورت میں ہے؟ وہ پرائز بانڈ کی صورت میں ہے۔ پرائز بانڈ کیا ہے؟ اس کے اندر بہت سی قباحتیں پائی جاتی ہیں، صرف جوا ہی نہیں اور بھی۔ اب پرائز بانڈ کے حوالے سے پھر لوگ کہیں گے نہیں، اس میں ہمارا جاتا تو کچھ نہیں، ضائع تو کچھ نہیں ہوتا، جو پیسے جتنے پیسوں کا آپ کے پاس بانڈ ہوتا ہے وہ کیش کی طرح ہے، جب بھی آپ چاہیں اتنے پیسے واپس لے لیں، قرآن اندازی کے بعد بھی آپ کو وہ پیسے واپس مل جاتے۔ اس میں جوا کیسے ہے؟ جب آپ پرائز بانڈ خریدتے ہیں وہ سارا پیسہ اکٹھا ہو کر حکومت پاکستان سودی کاروبار میں لگاتی ہے، سود پر دیتی، بینکوں کو دیتی، بینک اس پر حکومت کو سود ادا کرتا ہے۔ یہ قومی بچت کے جتنے اسکیمیں ہیں، جتنے پرائز بانڈ ہیں، یہ سارے اسی طرح، اس پر جو سود حکومت کو ملتا ہے یہ اس پرائز بانڈ کے لکی ڈرا کا انعام ہوتا ہے۔ پرائز بانڈ والے
جتنے لوگ ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوئے، لیکن اس سے جو فائدہ حاصل ہوا وہ قرآن دازی کر کے صرف کسی ایک کو مل گیا۔ پہلی قباحت تو یہ ہے کہ وہ سود ہے، اس لیے حرام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سود کا پیسہ نہ ہو، کسی جائز کاروبار میں لگا کر منافع کمایا گیا ہو، تب بھی اسلامی اصول یہ ہے کہ جو منافع کمایا گیا ہے وہ تمام شراکت کرنے والوں میں ان کی شراکت کی نسبت سے تقسیم کیا جائے۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔